ویلکم ٹو بگ فائبر اسٹوڈیو۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس جن کا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ انہیں بکس ریسیو نہیں ہوتی۔ بکس ریسیو نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا پریپریشن کو ٹائم پر شروع نہیں کر پاتے، اور الٹیمیٹلی جب ایگزامز آتے ہیں تو ان کی تیاری اچھی نہیں ہو پاتی اور وہ اچھا اسکور حاصل نہیں کر پاتے۔ آج میں آپ کو وہ تمام طریقے بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کتابوں کو اپنے ایڈریس پر حاصل کر سکتے ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ جو پرابلم اسٹوڈنٹس کو آتی ہیں ان کو کس طریقے سے آپ حل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایک انٹرفیس کو میں نے آپ کے سامنے اوپن کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تمام تر کتابیں جو سافٹ فارم میں ہوتی ہیں وہ ریسیو ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایڈمیشن لیا، 2 منتھس کے اندر آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا، لیکن آپ کو بکس نہیں ریسیو ہوئی، تو اس ڈیوریشن کے اندر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس میں اپنی کتابوں کو سافٹ فارم میں ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو ایک ریویو دے سکتے ہیں، آپ ان کو اسٹڈی کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اس وقت تک جب تک آپ کی ہارڈ فارم میں بکس نہیں آ جاتی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہر سال تمام تر کتابوں کو، تمام تر اسکیم آف اسٹڈیز کی جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرتی ہیں اور اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتی ہیں۔ اب اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں سافٹ بکس۔ یہاں پہ جب میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس تمام تر اسکیم آف اسٹڈیز کی جو بکس ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایم ایس سی کیمسٹری ہو یا ایم اے کے اسٹوڈنٹس ہوں، وہ یہاں سے کلک کرنے سے، مثال کے طور پر جیسے ایم اے ای پی ایم ہے، اس کو میں کلک کرتا ہوں، سبمٹ کا بٹن دباتا ہوں تو میرے پاس تمام تر اس اسکیم آف اسٹڈیز کی بک آ جائیں گی، جن کے ادھر اس طرف کوڈز لکھے ہوتے ہیں اور اس طرف ڈاؤن لوڈ کا بٹن ہوتا ہے، جس کو میں جیسے ہی ڈاؤن لوڈ کروں گا تو وہ پی ڈی ایف میں میرے پاس حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح چاہے وہ بیچلر کا سبجیکٹ ہو، ایف اے کا سبجیکٹ ہو یا ایف ایس سی کا ہو، یا پھر انٹر میٹرک کے علاوہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے بھی ہوں، تمام تر کتابیں آپ کو سافٹ فارم میں مل جاتی ہیں۔ اس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو میلنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کنسرن کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا اور بکس نہیں ریسیو ہوئی، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کسی بھی ایڈمیشن کو کنفرم کرتی ہے تو اس کے بعد آپ کا جو رول نمبر ہوتا ہے اس کو ریلیٹڈ آپ کی جو بکس ہوتی ہیں اس کے پیج کو میلنگ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ میلنگ ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بکس کو اکٹھا کر کے آپ کے سبجیکٹس کی بک کو پیک کر کے آپ کے گھر کے ایڈریس پہ یا جو ایڈریس آپ نے دیا ہوتا ہے وہاں پر ڈسپیچ کرنا۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میلنگ سیکشن کو اپلیکیشن ایڈمیشن کنفرمیشن کے بعد ریسیو ہی نہیں ہوتی کہ آپ کو بکس مل جائیں۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس نے ہارڈ فارم مانگی ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ نے ہارڈ فارم کے اوپر لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ کو بکس ملے تو پھر آپ کو کیسے ریسیو ہوں گی؟ اب فرض کریں اگر آپ نے فیس جمع کروائی ہے ہارڈ فارم آف بکس کی، تب بھی آپ کو ریسیو نہیں ہوئی ہے، پھر آپ میلنگ سیکشن کو کنسرن کر سکتے ہیں، میلنگ سیکشن کے کسی بھی عملے سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ آپ کے سامنے ایک کانٹیکٹ نمبر ہے، اس کانٹیکٹ نمبر پہ آپ جب کال کریں گے تو آپ کو بک سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہوگی تو اس کا حل مل جائے گا۔ اب فرض کریں آپ کو بکس ریسیو نہیں ہوئی ہے تو آپ کال کریں گے 05190576111 یا 12 پہ۔ جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ انہیں اپنا رجسٹریشن نمبر بتائیں گے، اپنا رول نمبر بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کے ایڈمیشن کنفرمیشن کو کتنی دیر ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایڈمیشن کنفرمیشن ابھی آپ کو 5 دن پہلے ملی ہے تو پھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ بکس کو آپ کی اسکیم آف اسٹڈیز کے مطابق ڈسپیچ کرنا، پیک کر کے تھوڑا ٹائم مانگتا ہے اور ود ان 1 منتھ آپ کو ریسیو ہوتی ہیں۔ اگر نہ ہوئی ہوں تو پھر آپ انہیں کال کر کے کمپلین بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ کا پرابلم حل ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف۔ اگر فرض کیجیے آپ کو ابھی تک بکس نہیں ریسیو ہوئی تو آپ اپنے بک سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہیلپنگ مٹیریل ہے ان کے ذریعے آپ اپنی پریپریشن کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہیلپنگ بکس کہاں سے ملیں گی؟ آپ اپنے بھی کسی بھی علاقے کے بکس کے بازار میں جا کر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ہیلپنگ بکس کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، پھر چاہے وہ بی ایڈ کی ہوں، ماسٹرز کی ہوں، کسی بھی اسکیم آف اسٹڈیز کی ہوں، بہت آسانی سے مل جائیں گی۔ اس طرح آپ کا ٹائم سیو ہو جائے گا، آپ کا ٹائم بچ جائے گا اور آپ پیپر کی سے پہلے بہت ساری تیاری کو کمپلیٹ کر سکیں گے۔ اب ایک اور جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے
کمپلین سیل میں کمپلین کرتے ہیں. آپ اس میں فرض کیجئے آپ نے اپنی ٹکٹ جنریٹ کرنی ہے, آپ نے بتانا ہے کہ مجھے ابھی تک بکس نہیں ریسیو ہوئی, کائنڈلی مجھے بکس بھیجیں, تو آپ یونیورسٹی کو ایک کمپلین بھیج دیتے ہیں. یہ سامنے آپ انٹرفیس سے دے سکتے ہیں. اس میں اپنا نیم لکھنا ہے, ای میل ایڈریس لکھنا ہے, اپنا ای میل کنفرم کرنا ہے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ سیکشن ہے وہ ہے کیٹیگری. کیٹیگری میں آپ کو یہاں پر بہت ساری کیٹیگریز ملتی ہیں, لیکن آپ نے جس کیٹیگری کو سلیکٹ کرنا ہے وہ ہے ایڈمیشن میلنگ سیکشن, کیونکہ یہی صرف بک سے ریلیٹڈ تمام تر پرابلمس کو ڈیل کرتا ہے. پھر آپ پرائیورٹی کو ہائی کر دیں. اگر آپ کو 3 months گزر گئے اور آپ کو بکس نہیں ریسیو ہوئی, اپنا کانٹیکٹ نمبر دیں, اپنا رول نمبر ضرور لکھیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنا رجسٹریشن نمبر لکھیں, پروگرام ضرور لکھیں کہ آپ نے کس کے لیے اپلائی کیا تھا جس کی بکس آپ کو ریسیو نہیں ہوئی. بی اے ہے یا آپ کا بی ایس ہے, کوئی انٹر یا میٹرک کے پروگرامز ہیں, یا آپ کے ایم فل کے پروگرامز ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ریجن کون سا, آپ اپنے ریجن کو سلیکٹ کریں. ریجن کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنے کورس کوڈز کو یہاں پر لکھیں. کورس کوڈز کو لکھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ آپ اپنی کمپلین جنریٹ کر رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کو کون کون سی بکس ریسیو نہیں ہوئی. یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ فرض کیجیے آپ کو 2 بکس ریسیو ہوئی ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹ کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری 4 بکس تھی اور ہمیں صرف 2 ریسیو ہوئی ہیں, 2 ریسیو نہیں ہوئی. یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے کہ وہ جب اس کمپلین کو جنریٹ کریں گے تو یہاں پر اپنے جو 2 کوڈز جن کی آپ کو بکس ریسیو نہیں ہوئی, صرف وہ کوڈز لکھ دیں. اس طرح آپ کو جو بکس ریسیو نہیں ہوئی ہیں وہ ریسیو ہو جائیں گی. فیس اپنی مکمل لکھیں جتنی آپ نے فیس جمع کروائی ہے. اس کالم کو فل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ہارڈ فارم میں بکس مانگی ہیں, کیا انہوں نے فیس بھی ہارڈ فارم کی جمع کروائی ہے. اگر انہوں نے کروائی ہے تو پھر یہاں پہ وہ کمپلیٹ فیس لکھیں گے اپنی. اگر آپ نے فیس تھوڑی کروائی ہے تو تھوڑی لکھیں, کیونکہ یونیورسٹی آپ کو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے تھوڑی فیس جمع کروائی ہے اور بکس بھیجنے کی کمپلین کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ یونیورسٹی کے پاس تمام تر آپ کا ڈیٹا بیس موجود ہے جس کے اندر آپ کی انفارمیشن موجود ہے کہ آپ نے فیس کتنی جمع کروائی تھی. پھر چلان کو لکھ دیں. چلان نمبر لکھنا چاہتے ہیں تو ریجنل آفس لکھ دیں اگر آپ نے ڈائری نمبر کروایا ہے. اگر آپ نے اپلیکیشن وہاں پر بھی دیا تو پھر اس کا ایک ڈائری نمبر ہوتا ہے, وہ آپ لکھ دیں. نہیں کروایا تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. سیمیسٹر لکھیں آپ کا 1st ہے, 2nd ہے, 3rd ہے. پھر اپنے فادر کا نیم لکھیں. سبجیکٹ لکھیں کہ انڈیلیورڈ بکس. پھر میسج لکھیں کہ آپ کو بکس ریسیو نہیں ہوئی ہے انگلش میں, کائنڈلی بکس بھیج دیں. یا اگر آپ کو 2 بکس ریسیو ہوئی ہیں, 2 ریسیو نہیں ہوئی, تو جو نہیں ہوئی ان کا آپ یہاں پہ کوڈ مینشن کر دیں. یہاں پہ چوز فائل کو سلیکٹ کر کے آپ اپنی ایڈمیشن کنفرمیشن کی جو ٹرانسکرپٹ ہے, جو شارٹ فارم میں آپ کو یونیورسٹی نے دکھائی ہے اپنے انٹرفیس کے اوپر, اس کو اپلوڈ کر دیں. پزل کو سالو کریں, سبمٹ اے ٹکٹ پہ کلک کر دیں. جیسے ہی آپ اسے کلک کریں گے آپ کے پاس الفا نیومیریکل ایک کوڈ آئے گا سب سے اوپر. اس کوڈ کو سیو کر لیں. 10 دن بعد ویو ایگزسٹنگ ٹکٹ پہ کلک کریں. یہاں پہ اپنی وہ الفا نیومیریکل جو کوڈ ہے لکھیں, ویو ٹکٹ پہ کلک کریں تو آپ کو یونیورسٹی نے آپ کی بک سے ریلیٹڈ ڈسپیچ کا اسٹیٹس بتایا ہوگا. آپ کو میں اس انٹرفیس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا. اب آ جاتے ہیں نیکسٹ طریقے کی طرف. نیکسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ طریقے کے اندر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں. اس اپلیکیشن کے اندر آپ کو میں اس کا جو ہارڈ فارم ہے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا. آپ نے یہاں پہ کرنا کیا ہے, سمپلی آپ نے یہاں پہ اپنا سیمیسٹر لکھنا ہے, اسپرنگ ہے یا آٹم ہے, اپنا نیم, فادر نیم, کورس کوڈ, پروگرام آپ کا کون سا, اور کورس کوڈ اور پروگرام کو مکس مت کیجیے. پروگرام کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنا جو میجر سبجیکٹ ہے اس کا کوڈ لکھنا ہے. کورس کوڈ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے کورسز ہیں, جو بکس ہیں, ان کا کیا کوڈ ہے. پھر رول نمبر لکھیں. آپ کے پاس ڈیفینیٹلی ایڈمیشن کنفرم ہو گیا تو کوئی نہ کوئی رول نمبر ہوگا. ای میل ایڈریس لکھیں, اپنا رجسٹریشن نمبر لکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاک کا مکمل پتہ, یعنی جہاں پر آپ اپنی بکس کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں اس کا ایڈریس لکھیں. تحصیل لکھیں, ضلع لکھیں. پھر آپ کے قریب ترین جو پوسٹ آفس ہے, پاکستان پوسٹ آفس, اس کا ایڈریس لکھیں. اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھیں, سائن کریں, تاریخ لکھیں. اور آپ نے سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس کو اپلیکیشن کو بھیجنا کہاں ہے, یہ آپ نے اسلام آباد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مین کیمپس میں بلاک نمبر 28 ڈپٹی رجسٹرار میلنگ شعبہ ترسیل کتب میں بھیجنا ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ طریقے پہ آ جاتے ہیں کہ نیکسٹ آپ نے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جس بکس کو آپ نے ریسیو کرنا ہے کہ آپ نے اس کی فیس جمع کروائی ہے.
اب جب آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایڈمیشن فارم فل کرتے ہیں تو اس ایڈمیشن فارم کے اوپر باقاعدہ ایک آپشن موجود ہوتی ہے کہ آپ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پروگرام میں اسکیم آف اسٹڈیز میں داخلہ لے رہے ہیں کیا اس کی ہارڈ فارم میں بکس چاہتے ہیں یا سافٹ فارم میں چاہتے ہیں. اگر آپ کو ہارڈ فارم میں بکس چاہیے تو آپ ہارڈ فارم پہ ٹک کرتے ہیں، اگر آپ کو سافٹ فارم میں چاہیے تو سافٹ فارم میں ٹک کرتے ہیں. اب جب آپ فرض کریں ہارڈ فارم میں ٹک کریں گے تو اس کی فیس اور ہوگی، جب آپ سافٹ فارم پہ ٹک کریں گے تو اس کی فیس اور ہوتی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ جب آپ ہارڈ فارم پہ ٹک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو بکس ہارڈ فارم میں چاہیے، تو پھر اس کے کچھ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کی بیسک فیس کے اندر ایڈ کرتی ہیں. جب آپ سافٹ فارم کو کلک کرتے ہیں تو پھر وہ جو بکس کے چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کی بیسک فیس میں سے ریموو ہو جاتے ہیں. اور پھر جب آپ سافٹ فارم میں کلک کرتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ایڈمیشن فارم پہ ای میل ایڈریس دیا ہوتا ہے، یونیورسٹی آپ کو اس ای میل ایڈریس پہ ایک میل لنک بھیجتی ہے. اس لنک کو کلک کرنے سے آپ اپنی تمام تر بکس کو پی ڈی ایف فارم میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ تمام طریقے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو لاسٹ طریقہ ہے، اگر آپ ان تمام طریقوں کو فالو نہ کر سکیں اور پھر اس کے بعد کیا آخری حل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بکس ڈپارٹمنٹ کے جو مین امپورٹنٹ کنسرننگ پرسنز ہیں ان کو کال کر کے پوچھ لیں کہ آپ کی بکس ابھی تک ڈیلیور نہیں ہوئی، کیا پرابلم آ رہی ہے. سپریڈنٹ جو ہے وہاں کے ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے 05190578282. اسی طرح تمام جو کلیریکل اور دوسرا سٹاف ہے ان کے جو کانٹیکٹ نمبر ہیں وہ یہ ہیں 05190576111 اینڈ 9057281. آپ ان کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں. بکس نہیں ڈیلیور ہوئی اس کے بارے میں آپ تمام تر تفصیل بتا سکتے ہیں اور اپنی بکس کو ریسیو کرنے کے لیے انہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام تقریباً 8-9 طریقے تھے جن کے ذریعے آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اپنی تمام تر کتابیں حاصل کر سکتے ہیں. ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جن کو بکس نہیں ریسیو ہوتی اور وہ اچھی پریپریشن نہ کرنے کی وجہ سے اچھا مارکس سکور نہیں کر پا سکتے ان کی ہیلپ آؤٹ ہو.